نحمدو نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ کل گفتگو کا اختتام ہوا تھا جناب حضرت عبد المطلب پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا تھے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ فیل میں ہے۔ سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ جس کا ذکر سورہ فیل میں ہے، جس میں یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ہاتھی والے جو مکہ مکرمہ کا رخ کیے ہوئے تھے اس نیت کے ساتھ کہ خدا کے گھر کو نیست و نابود کریں گے، ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جھنڈ کے جھنڈ بھیجے پرندوں کے، جنہوں نے کنکریاں برسائی، اور وہ کنکریاں جب اس فوج پر گرتی تھیں جو خانہ خدا کو تباہ و برباد کرنے کی نیت سے مکہ کی طرف گامزن تھے، تو وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے کھایا ہوا بھوسا، وہ جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے، جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب قبیلے کے سردار تھے، یہ اس وقت کا، اس دور کا، اس ٹائم کا واقعہ ہے۔ اور یہ واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ اس وقت یمن کا جو گورنر تھا جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ تیاری کر رہے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانے کے لیے۔ اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، تو اسے بتایا گیا کہ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کر یہ حج کریں گے اور بیت اللہ کی زیارت کریں گے۔ اس پر ابرہہ نے پوچھا کہ بیت اللہ کس چیز سے بنا ہے؟ جواب ملا کہ پتھر سے بنا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا غلاف کیسا ہے؟ جواب ملا یہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اسی سے تیار ہوتا ہے۔ اس پر ابرہہ نے کہا کہ میں یہاں پر یمن میں ایک عبادت گاہ بناؤں گا جو بیت اللہ سے زیادہ عالی شان عبادت گاہ ہوگی، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے وہاں پر ایک عبادت گاہ بنائی اور اس کے اوپر ایک غلاف چڑھایا اور اس کو سونے، چاندی، جواہرات سے مزین کیا، اور ایک بڑا سا لال یاقوت بھی اس عبادت گاہ میں جو ہے وہ جڑوا دیا۔ اور اس کے بعد اس نے لوگوں سے کہا کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت کرنے کی بجائے تمام لوگ اس عبادت گاہ میں جا کے عبادت کریں۔ بہت سارے عرب جو اپنے پرکھوں کو دیکھتے چلے آئے تھے، انہوں نے ابرہہ کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن کچھ لوگ جن کا ایمان کمزور تھا انہوں نے مجبوراً ایسا ہی کیا جیسا کہ ابرہہ کہہ رہا تھا۔ ایک عرب جو ابرہہ کی عبادت گاہ کو نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا، اس کی نیت تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جگہ کو نقصان پہنچائے گا، تو لہٰذا ایک دن اس نے بہت سی غلاظت جمع کی اور اس غلاظت کو ابرہہ کی عبادت گاہ میں جا کر پھینک دی۔ اس پر ابرہہ بہت غضب کا شکار ہوا اور اس نے کہا کہ میں اب مکہ مکرمہ میں جو عربوں کی عبادت گاہ ہے، جو خانہ خدا ہے، بیت اللہ ہے، اس کو نیست و نابود کروں گا۔ لہٰذا اس نے ایک فوج تیار کی اور اس فوج کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا، اور ایک ہاتھی جس پر وہ خود سوار تھا وہ سب سے آگے تھا، اور اس کے پیچھے بہت ساری ہاتھیوں کی فوج تھی۔ یہ فوج نے جب مکہ مکرمہ پہنچ کر قریب پڑاؤ ڈالا اور خیمے لگائے اور اندازہ کرنے لگے کہ کون سا مناسب وقت ہے جس میں حملہ کیا جا سکے، تو اس وقت ابرہہ کے چند سپاہی مضافات میں پھیل گئے اور لوگوں کے مویشی پکڑ کر لے آئے۔ ان مویشیوں میں چند اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لینے کے لیے ابرہہ کے پاس پہنچے۔ ابرہہ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا
کہ میرے اونٹ مجھے واپس دے دو۔ ابرہا مسکرایا اور اس نے کہا کہ میں نے تو سمجھا کہ تم مجھ سے خانہ خدا کے حوالے سے بات کرنے آئے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں پر حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، میں تیرے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ تو مجھے میرے اونٹ واپس کر دے۔ یہ کہہ کر حضرت عبد المطلب وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب جب مکہ مکرمہ واپس آئے تو کوہ ہرا پر گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ پرندوں کے جھنڈ فضا میں منڈلانے لگے اور ان کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریاں جب انہوں نے ابرہا کی فوج پر گرائیں تو جیسے ہی ایک کنکر کسی فوج کے ایک سپاہی پر گرتا تھا یا پھر ہاتھی پر، گھوڑے پر گرتا تھا تو وہ گھوڑا، وہ ہاتھی، وہ سپاہی جل کر بھسم ہو جاتا تھا۔ تو لہٰذا ابرہا پریشان ہوا اور اس نے اپنی فوج، جو بچے کچے سپاہی تھے، ان سے کہا کہ واپس یمن کا رخ کیا جائے، اور ابرہا واپس یمن کی طرف اس نے اپنا سفر جو ہے وہ اختیار کیا۔ کیونکہ ابرہا بھی زخمی ہو گیا تھا، لہٰذا جب یمن کی طرف ابرہا اپنی بچی کچی فوج سمیت واپس جا رہا تھا تو راستے میں وہ بھی لقمہ اجل بن گیا۔ کس طرح اللہ رب العزت نے سے مدد بھیجی، چھوٹے پرندوں کے کی تو نابود کر دیا۔ ایک اہم بات اس واقعے کے حوالے سے جو دوبارہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب جو وجہ تخلیق کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، آپ خود پیغمبر نہیں تھے، آپ خود نبی نہیں تھے، آپ خود رسول نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی نظر میں آپ کی برتری اتنی تھی، آپ کی عظمت اتنی تھی، آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے غیب سے مدد بھیجی، اور اس مدد کے نتیجے میں ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج تباہ و برباد ہوئی۔ آج کی نشست میں حضرت عبد المطلب کی یہ کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آگے آپ سے ذکر کریں گے حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹوں کا، جن کے حوالے سے حضرت عبد المطلب نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ 10 کے 10 جوان ہوئے تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ کیا کہانی ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جب حضرت عبد المطلب کی یہ دعا قبول فرمائی، انہیں 12 بیٹے دیے اور وہ 12 کے 12 بیٹے جوان بھی ہو گئے، تو اس کے بعد پھر حضرت عبد المطلب کو جب خواب آیا، کیونکہ ایک تو بہت مشہور خواب ہے جس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اکثر قصص الاسلام میں بھی، قصص الانبیاء میں بھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا، جس میں انہیں کہا گیا کہ تمہیں جو سب سے زیادہ چیز عزیز ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے اور قربانی دینے لگے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر ایک دمبا جو ہے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے بچایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی، جس کی وجہ سے آج بھی مسلمان عید مناتے ہیں۔ لیکن یہ ایک اور کہانی ہے، ایک باپ اور بیٹے کی کہانی ہے، اور یہ بھی قربانی کی کہانی ہے، اور اس کہانی کے جو کردار ہیں وہ حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ ہیں، لیکن اس کہانی کے حوالے سے بہت زیادہ بات نہیں ہوتی اور بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ کل کی نشست میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ایک کہانی رکھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں انہوں نے کہا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، جن میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ علیہ السلام، اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ کل کی نشست میں آپ کو بتائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔